بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ اس وقت اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو اگست 2021 میں جب طالبان کی حکومت بنی، جب طالبان برسر اقتدار میں آئے تو تب سے لے کے آج تک مسلسل آپ کو سفارتی تنہائی کا ہی شکار نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ وہ حکومت ہے جس کو اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو اٹس ناٹ وائڈلی ریکگنائزڈ، اور اس کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ بہت سے ممالک اس کو ایک جائز حکومت یا عوامی حکومت کے طور پہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان کا اس وقت وجہ شہرت آپ کو نظر آتا ہے تو وہ ان کی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، خاص طور سے خواتین اور بچیوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کمٹمنٹس کی تھیں اس میں سے آپ کو کوئی بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کہا گیا تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو انتخابات کرانے چاہیے تاکہ عوامی نمائندہ حکومت آئے اور ایک جو ٹرانزیشن کا عمل ہے وہ مکمل ہو، اس سے بھی اویسلی کوسوں دور اس وقت آپ کو طالبان کی حکومت نظر آتی ہے۔ اب ریسنٹلی ایک اور اس طالبان رجیم کے لیے سفارتی محاذ پر دھچکا ایک چیز ثابت ہوئی کہ آسٹریلیا جس کا دارالحکومت کینبرا ہے، وہاں انہوں نے افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ ڈپلومیٹک مشن جون 2026 کے بعد سے اپنے تمام سروسز آپریشنز بند کر دے گا، دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر افغانستان کے اندر جو ایک اختلاف رکھنے والی آوازیں ہیں ان کو یا ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ساتھ خواتین کے حوالے سے جو سلوک ہے، جو آپ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نظر آتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے، بہت زیادہ کنسرنز ہیں، کچھ ریزرویشنز ہیں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ اب آسٹریلیا وہ ملک ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسی طالبان رجیم کے 2-3 وزراء ایسے ہیں جن پہ ٹریول بین لگایا، جن پہ اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ بھی لگائیں، اور اب انہوں نے کینبرا میں اپنا سفارت خانہ، افغان سفارت خانہ مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر نارملی دیکھیں آپ تو جن حکومتوں میں جن ممالک کے اندر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو بڑا پیسفلی اور بڑا آرام سے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرانزیشن ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ابراڈ، جو نئی حکومت آتی ہے اس کے اپوائنٹیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ افغان جو ڈپلومیٹس ہیں، طالبان رجیم کے کوئی بھی نمائندے ہوں، ان کو اب تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پہلے تو ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے بند ہونے سے اوبویسلی ایک آسٹریلیا کی طرف سے ایک تو اقدام سامنے آ گیا، لیکن اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے ہمیں یہ اقدامات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ آلریڈی دیکھیں تو بہت سے افغان شہریوں کو بہت سے ممالک نکال رہے ہیں، ملک بدر کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ افغان شہری جو آسٹریلیا میں اس وقت ہیں، یا جو معصوم لوگ اگر آپ کہیں جن کا افغان طالبان سے یا ان کی رجیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ شاید اپنی جان اور اپنے فیوچر کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ باہر ان ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہیں پر بھی کوئی ڈپلومیٹک مشن بند ہوتا ہے، ایمبیسی بند ہوتی ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ آپ نے دستاویزات آپ کو چاہیے، کچھ پاسپورٹ کی رینیول ہے، آپ کے شناختی کارڈ کا رینیول ہے، وہ تمام تر ایشوز جو ہیں وہ اب ان عوام کو فیس کرنے پڑیں گے۔ To talk more about this, I'm joined by a very seasoned diplomat, Ambassador Javed Hussain صاحب۔ بہت بہت شکریہ Ambassador صاحب joining me today on World View۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ کیونکہ خود سفیر رہے ہیں، اگر کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں ایک ڈپلومیٹک مشن کو بند کیا جاتا ہے، کوئی ایمبیسی کو بند کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں افغانستان کی ایمبیسی یا سفارت خانہ بند ہونا، آپ اس کو صرف اور صرف آئی تھنک ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ کے طور پہ یا بیوروکریٹک سٹیپ کے طور پہ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی سمبولک ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آسٹریلیا میں رہنے والے افغان شہریوں کے لیے؟ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آسٹریلین گورنمنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، میرے خیال میں 29 کو شاید ایشو ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لوکل افغان ایمبیسی کے ساتھ مل کے ایک افغان یعنی اس ایمبیسی کے اور آسٹریلین گورنمنٹ کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے۔
تو یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 30 جون 2026 کے بعد وہ اب سفارت خانہ اپنا کام بند کر دے گا. بالکل. اب یہ مد نظر یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہ جو سفارت خانہ وہاں کام کر رہا تھا ابھی کر رہا تھا، اور جو سفیر وہاں پہ ہیں وہ یہ افغان طالبان کے نمائندہ نہیں تھے. نہیں، پچھلی حکومت 2021 سے پہلے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے نمائندہ تھے. اور اس کو بند کرنے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب چونکہ وہ اس موجودہ افغان طالبان رجیم کے نمائندہ نہیں تھے، تو ان کے لیے کام کرنا کوئی نہ تو وہ کوئی سرکاری طور پہ کوئی اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن کر سکتے تھے، نہ اس کو کام کر سکتے تھے. اور فائنینشیل بھی پرابلمز صاف ظاہر ہو رہے ہوں گے کہ لوگوں کے سٹاف کو سیلریز دینی ہے، سارا کچھ وہ بند ہو گیا ہوگا 2021 سے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالآخر آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سفارت خانے کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی خاطر خواہ کوئی مقصد حاصل کرنے میں اور طالبان رجیم کے نئے نمائندوں کو، نئے ڈپلومیٹس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ابھی نہیں ہے. اور یہ آسٹریلین گورنمنٹ کا 2021 سے یہی ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت کھل کے بات کی ہے کہ وہ افغان یہ جو طالبان رجیم ہے افغانستان، اس کو افغانستان گورنمنٹ کے طور پہ وہ ریکگنائز نہیں کرتے. اور انہوں نے ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنے کے لیے جو ان کی قطر میں ایمبیسی ہے اس میں اپنا ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹیو رکھا ہوا ہے، جس کے تھرو وہ ان سے بات چیت جب ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. تو ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کوئی آسٹریلین گورنمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی ظاہر نہیں کرتا، یہ کنٹینیوٹی ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے جس گورنمنٹ کو یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا، اس کے نمائندے کو ابھی بھی کینبرا میں کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجوہات تو آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہہ دی ہیں. 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میرا خیال میں فوکس کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے نیچے انڈر امریکن وڈرول ہوا اور پھر طالبان رجیم جو ہے افغانستان میں برسر اقتدار آئی، اس میں ایک بہت بڑا ایک یہ فیکٹر تھا کہ طالبان جو ہے وہ افغان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی اس کو بیرونی ممالک میں ٹیررزم کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارا پاکستان کا اپنا تجربہ اور دوسرے ممالک کا بھی تجربہ یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. مثلا ہمارے کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے افغانستان سوائل کو ہندوستان کی مدد سے، ہندوستان کی شے پر اور اس کی حوصلہ افزائی سے وہ مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے. تو ایک اسی قسم کے واقعات سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بعض میں ہوئے ہیں. اور سارے خطے کی اس ممالک جو ہیں جو افغانستان کے یعنی نیبرز بھی ہیں، جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے اور تاجکستان اور ایران، ان سب کو اس معاملے پہ تشویش ہے کہ طالبان رجیم جو ہے اپنی سرزمین کو میں سے دہشت گرد گروپ جو ہیں ان پہ قابو پانے میں یا ان کو دہشت گردی کے واقعات دوسرے ممالک میں کرنے سے روکنے میں کامیاب نہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ میں جو دوحہ میں سائن ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جو گورنمنٹ بنائی جائے گی امریکن ودرول کے بعد وہ انکلوسیو ہوگی، جس میں مختلف جو پولیٹیکل مکاتب فکر ہیں یا مختلف جو ایتھنک وہاں پہ کمیونٹیز ہیں ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی، یعنی وہ براڈ بیس قسم کی گورنمنٹ ہوگی. اور یہ بھی وعدہ جو ہے وہ طالبان رجیم ابھی تک پورا نہیں کر سکی. اور تیسرا وہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو تشویش ہے، اس میں خواتین کو کام کرنے کی بلکہ تعلیم بھی حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ 3 ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اکثر ممالک نے وہ جو یہ طالبان رجیم ہے اس کو باقاعدہ فارملی ریکگنائز کرنے سے گریز کیا ہے.
اچھا اور امبیسڈر صاحب یہ پاکستان بتائیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تمام تر وجوہات ہیں اور یہ کہیں پہ بھی آپ کو ان کی طرف سے جو کمٹمنٹس تھیں وہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو افغان شہری ہیں، اب ریجن سے بات کر لیں، ایران افغان شہریوں کو واپس بھجوا رہا ہے، پاکستان جو ہے انہیں واپس بھجوا رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ کئی دفعہ خدشات کا اظہار کر چکا ہے کہ یہاں کے لوگ استعمال ہوتے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، سو ہم ان کو ملک بدر کریں گے. پورے یورپ کے اندر اس وقت اس پہ بات ہو رہی ہے. انفیکٹ کچھ یورپین لیڈرز جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی پورے یورپ کو جتنے افغان شہری ہیں نا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہیے اینڈ دین چارٹرڈ جہازوں پہ ان کو واپس بھجوا دینا چاہیے. ایک طرف یہ ہیں، پھر افغانستان کے اندر جو شہری ہیں وہ افغان اداروں سے اس وقت کوئی دستاویزات کو ڈاکیومنٹس لینے سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس اگر ہم باہر کہیں پہ دیں گے ان کی حیثیت نہیں ہوگی، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. دین اس طریقے سے اگر ڈپلومیٹک مشنز بند ہونا شروع ہو جائیں تو ڈپلومیٹک سروسز نہیں ملیں گی، پاسپورٹ کا رینیول ہے، کوئی اور ڈاکیومنٹ چاہیے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اوبیسلی سب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ اس پہ کوئی اقدام ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام تر چیزیں اس افغان رجیم کو کس حد تک دھکیل سکتی ہیں، کس حد تک ان کو پش کر سکتی ہیں، دباؤ میں لا سکتی ہیں کہ واقعی یہ اس ضمن میں کچھ کریں؟ پہلے یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں اینٹونیو گوٹریز، انہوں نے نیو یارک میں یو این کے بہاف پہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے طالبان رجیم کو انہی 3 فیکٹرز کو جو آپ نے بھی ان کا ذکر کیا اور میں نے بھی دہرایا اس کی بنا پر انہوں نے طالبان رجیم کو سخت کرٹیسزم کا نشانہ بنایا. اب انٹرنیشنل کمیونٹی تو یہ چاہتی ہے کہ یہ جو افغان طالبان رجیم جو ہے یعنی یہ اس میں خاطر خواہ ریفارمز ہوں اور وہ ایک ایسے خطوط پہ کام کرے جو ان کی کمٹمنٹس کے مطابق ہو اور جس کا انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے توقع رکھتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی آثار ایسے نہیں ہیں کہ وہ طالبان رجیم ان خطوط پہ ان لائنز پہ چلنے کے لیے یا اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے. صاف ظاہر ہے اب اگر دوسری ممالک میں جو ہیں وہ افغانستان کی ایمبیسیز فارمل نہیں ہیں یا نہیں ہوں گی تو وہاں پہ رہنے والے افغان جو شہری ہیں، افغانستان کے جو باشندے ہیں، شہری ہیں، ان کو مختلف قسم کی جو فیسلٹیز جو ایمبیسی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ملیں گی اور ان کو پریشانی ہوگی. لیکن چند ایک ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان افغانستان کی ایمبیسیز کو باقاعدہ طور پہ ریکگنائز تو نہیں کیا گیا لیکن ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہے. مثلا اسلام آباد میں بھی یا ماسکو نے تو باقاعدہ ریکگنائز کر لیا ہے، اسی طرح دلی میں بھی ہے، تہران میں بھی ہے. تو تھوڑا سا اس سے رجیم کو ایک کہنا چاہیے کہ سانس لینے کی وہ صورتحال ہے اس کے، لیکن وہ ابھی بھی ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو ہمارے اور جو مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، نہ دوحہ میں نہ استنبول میں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ یا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان افغانستان کی ٹریڈ کو روکا جائے تاکہ افغانستان میں طالبان جو رجیم ہے ان کو اندازہ ہو، احساس ہو کہ وہ جو اس رویہ انہوں نے پاکستان کی طرف رکھا ہوا ہے یا جس طرح سے وہ ٹی ٹی پی کو درپردہ ان کو مدد کرتے رہتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ان کو وہ اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی. اچھا امبیسڈر صاحب، سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آسٹریلیا اور ہم کیونکہ لائیو جا رہے ہیں تو ایک خبر میرے پاس آئی ہے تو میں نے کہا چلیں یہ بریکنگ جو ہے وہ ہم اپنے پاکستانی کرکٹ کے شائقین کو دیں کہ پاکستان نے کوئی 7 سال کے بعد آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز جیتی ہے. نہ صرف جیتی ہے بلکہ کلین سویپ جو ہے وہ کیا ہے اور یہ تیسرا T20 میچ ہوا ہے جس میں 111 رنز کے ایک بڑے بھاری مارجن کے ساتھ پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے سب کو مبارکباد دی ہے جنہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے کرکٹ میں، اور جو چیئرمین پی سی بی ہیں ان کو بھی مبارکباد دی ہے. سو یہ ایک ایسی خبر تھی آسٹریلیا کا ذکر کرتے کرتے جو میرے سامنے آئی اور میں نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ اپنے ویورز تک پہنچا دیں. امبیسڈر صاحب، کمنگ بیک ٹو آر ڈسکشن، ایک سوال میرا جو افغانستان کے حوالے سے ہے کہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی طالبان کے اندر بھی بہت زیادہ گروہ بندی ہے، ایک گروپنگ کا شکار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو ان کا آئین ہے یا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی امیر کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، لیکن اوبویسلی اختلافی آوازیں کہیں نہ کہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب قندھار گروپ ہے، کابل گروپ ہے.
ایک گروپ یہ بھی سوچتا ہے کہ جی ہمیں اب اس آئسولیشن سے نکلنا ہے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں. اس وقت ابھی تک وہ اوبیسلی پریویل کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. سو کیا یہ اپنے ان کے اندرونی اختلافات اس شدت تک جا سکتے ہیں کہ واقعی ایک عوامی نمائندہ حکومت کی طرف بات جائے؟ یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ طالبان جو رجیم ہے اس کے اندر یا طالبان جو سیٹ اپ ہے افغانستان میں، ان کے اندر بھی دو واضح ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کے جو امیر ہیں یا امیر المومنین جس کو کہتے ہیں ہیبت اللہ خان صاحب، ان کی ہے وہ زیادہ قدامت پسند ہیں، زیادہ ان کی سخت گیر قسم کی پالیسیز ہیں. اور دوسری طرف سے وہ گروپ ہے جو اس کو کابل بیسڈ گروپ کہہ سکتے ہیں، کابل میں جن کی زیادہ پریزنس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو میں ماڈریشن لانی چاہیے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ایکسپیکٹیشن ہیں ان پہ پورا اترنا چاہیے. اب یہ ان کے اندر ایک ٹسل کہہ لیں، ٹسل تو چل رہی ہے، اور کوئی آدمی حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ایک تو یہ افغانستان کی بھی خوش قسمتی ہوگی اور پاکستان کی بھی اور دوسرے خطے کے ممالک کی بھی، کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو طالبان خود ہی بڑی پیسفلی اپنے پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے ریزالو کر لیں، اور اپنی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان میں ماڈریشن لائیں، اور جو اسلام کی اصل روح ہے اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو ڈالیں. مثلا بچیوں کو یا خواتین کو تعلیم سے روکنا، یہ کون سا اسلام تو تعلیم کے اوپر اتنا ایمفیسس کرتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے چائنا تک جائے. میرا چائنا تو خیر ایسی مقصد ہے، چاہے کوئی مشکل ہو، کتنا ڈسٹینس بھی جانا پڑے تو آدمی کو، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے. اچھا، اس سے ہٹ کے بھی امبیسڈر صاحب، سوری قطع کلامی کی معذرت، کہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایک آئین بنایا ہے، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہ کہاں سے اسلام اور شریعہ کے مطابق ہے، جس میں انہوں نے اپنی پوری سوسائٹی کو، افغان سوسائٹی کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا کہ جی پہلے اشرافیہ ہے، ہماری ایلیٹ کلاس ہے، پھر انفلوئنشلز ہیں، پھر مڈل کلاس ہے، اور پھر لوور کلاس ہے. سو یہ کون سے اسلام کے اندر یہ طبقات میں اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے؟ اور یہ افغان طالبان جو ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں. سو یہ ایک غلط تشریح اسلام کی کر رہے ہیں جو کہ ان کی آئین میں نظر آ رہی ہے. اسلام میں سوشل آرگنائزیشن کی جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ تو اخوت اور مساوات ہے. ایگزیکٹلی. تو جو بھی آئین یا کوئی یعنی ایسی گورنمنٹ جو ان اصولوں سے یعنی ڈیویشن کرے گی یا ہٹ جائے گی، گریز کرے گی، اس کو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے اوپر کاربند ہے. اور اس لیے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی جو پالیسی جیسے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اسلام کی روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ ابھی ہم آسٹریلیا کی بات کریں. آسٹریلیا کا جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ افغان کچھ وزراء کو انہوں نے ان پہ ٹریول کرنے کی پابندی بھی لگائی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی کچھ فریز ہوئے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جب یہ ایک سفارت خانہ بند ہونے کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو گیا ہے، اور جیسے آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ پچھلی حکومت کے ہی نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ اس رجیم کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں، وہاں پہ کوئی سروسز نہیں دے پا رہے ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دیگر ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے ایک کے بعد ایک ملک افغان شہریوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، تو کیا جہاں پر ایمبیسی، سفارت خانے کام کر رہے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا؟ میرا خیال بھی بہت کم ہیں ممالک بڑے جن میں اس قسم کی ایمبیسیز جو ہیں افغان وہ کام کر رہی ہیں یا ان کو کام کرنے کی اجازت ہے یہ طالبان رجیم کی طرف سے. مجھے یاد پڑتا ہے، میرا خیال میں اگر میری یادداشت درست ہے، کہ لندن میں بھی ان کے سفارت خانہ کو کچھ عرصہ پہلے شاید بند کرنا پڑا تھا. تو اس لیے معاملہ تو بیسیکلی یہی ہے کہ جب تک افغانستان یہ طالبان رجیم اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی نہیں کریں گی، ان کو ریفارم نہیں کریں گے، ان میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک توقعات ان سے اس کے مطابق درست نہیں کریں گی، تو ایون پاکستان جیسا ملک جو ان سے اچھے تعلق چاہتا ہے، ہم بھی وہ ان کو ابھی تک ریکگنائز کرنے سے گریز کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں جن کے ساتھ اگر آپ ان کو ریکگنائز کریں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کی پالیسیز کو ہم نے ایک لحاظ سے
وہ قبول کر لیا ہے یا اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہونا چاہتا یا شامل نہیں ہونا چاہتا ایسے ممالک کی جو افغان طالبان رجیم کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور Right. Ambassador Javed Hussain Sahab, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. اس وقت بھارت میں مودی راج میں کرپٹ حکمرانی کا عالمی تماشا جاری ہے، اور جیسے کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، اب یہ وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کوئی بھی اخبار اٹھائیں اور خاص طور سے اگر ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی کہانی بھارت کے حوالے سے جو کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے وہ نظر آتی ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو گوتم اڈانی گروپ کے جو سربراہ ہیں اور انڈین بلینئر انڈسٹریلسٹ ہیں اور نریندر مودی کے پرائم منسٹر کے بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے حوالے سے خبر کیا آئی کہ کس طریقے سے مودی کی نااہل سرکار کی زیر پرستی میں ایک طریقے سے تحفظ یا پروٹیکشن جو ہے وہ اس کرپٹ گوتم اڈانی کو پرووائڈ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور اس کا جو عالمی ادارے ہیں وہ خود اب پردہ چاک کر رہے ہیں. اچھا، نومبر 2024 میں ایک فیڈرل گرانڈ جیوری نے نیو یارک کے اندر ایک انسیل کیا کرمنل انڈائٹمنٹ اگینسٹ گوتم اڈانی اور ان کے جو بھتیجے ہیں ساگر اڈانی، اور اس میں اور بھی لوگ شامل تھے. اچھا، اب اس میں کیا انکشاف کیا گیا تھا کہ انہوں نے برائبری یعنی رشوت خوری کا 250 ملین کا ان پہ الزام تھا، $250 ملین کہ وہ انڈین حکومت کے مختلف آفیشلز کو دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو سیکیور کیا ہے اپنے لیے سولر انرجی سپلائی کانٹریکٹس، جن کی اگین آپ ورتھ کی بات کریں تو وہ اربوں روپے بنتی ہے. اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ بحث ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اگر آپ اس وقت انڈیا کے اندر دیکھیں تو کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ مودی نے کوشش کی ہے، ان کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. اب اگر آپ دیکھیں تو گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے اس وقت انڈیا میں ہیں، اور کوئی ایکسٹریڈیشن کی کوئی اٹس ناٹ لائکلی ٹو ہیپن. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ان ایبسینشیا شاید یہ ٹرائل چلتا رہے گا، اور یو ایس اتھارٹیز نے تو اوبویسلی اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ ان کے جاری کر رکھے ہیں، ان کے بھی اور ان کے بھتیجے کے بھی. لیکن سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کسی صورت بھی ان کو امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا. اب یہ وہ تمام الزامات ہیں خاص طور سے جو ان کی اپنی حکومت کو اس چیز سے ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں، نریندر مودی کو لنک کرتے ہیں، اور اس وقت اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ساکھ بچانے کی بات کی جائے تو ہی بات بنے گی، ورنہ جو الزامات ہیں وہ اس قدر گھناؤنے ہیں کہ انڈیا کا پوری دنیا کے اندر ایک جو پرسیپشن ہے یا جو گلوبل انفلوئنس جس کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا تھا یا دعویٰ کیا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ بہت ختم ہو رہا ہے یا کم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز بھی اس میں کہی گئی کہ جی امریکی محکمہ انصاف ہے، ان کی جانب سے براہ راست سمن کے بعد اڈانی گروپ جو ہے اس نے سیٹلمنٹ کی کوششیں تیز کر دی ہیں. اب یہ بھارتی صحافی انکشاف کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سیٹلمنٹ کی کوشش کا ہونا یہ دراصل ایک طریقے سے اعتراف جرم ہے، اور اس کو اسی طریقے سے سمجھا جائے کہ اس وقت اڈانی کیس میں مودی اور ان کا جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کا گٹھ جوڑ بہت واضح ہے. دوسری طرف اگر آپ بات کریں ایپسٹین فائلز جن کا بہت زیادہ ذکر ہوتا رہا ہے، جیفری ایپسٹین جس پہ بہت جرائم کی لمبی فہرست ہے جو ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں، خاص طور سے اگر کم عمر بچیوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو سیکس ٹریفکنگ کے ان پہ الزام لگے ہیں، انسانی سمگلنگ کے الزام لگے ہیں. ان کے یہ مرکزی کردار اب ایپسٹین فائلز کا ہے، اور اس کردار کے ساتھ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام جڑ چکا ہے. کس طریقے سے کہ ایک ای میل منظر عام پر آئی ہے، اور اس ای میل میں الفاظ اگر آپ کے سامنے یہاں پر پڑھوں کہ the Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked.
यानी ये काम कर गया। 2017 जुलाई की ये ईमेल है। नरेंद्र मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा किया था और ये ईमेल उसके 3 रोज़ के बाद लिखी गई है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उसका मशवरा मान लिया है और उसने जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में गाना भी गाया है, डांस भी किया है। सो इट्स इट सीम्स लाइक नॉट अ शाइनिंग इंडिया बट अ डांसिंग इंडिया मोर लाइक। बट वो ये भी आगे कहता है कि इट वर्कड, यानी ये काम कर गया। जो मोदी ने वहाँ पे नाच के दिखाया है, गाना गा के दिखाया है, ये काम कर गया है। अब ये कैसी खबर थी कि जिस पे ऑब्वियसली अगेन इंडिया के अंदर तहलका मचा है और ये बात की जा रही है कि जनाब ये वाज़े हो गया है कि वज़ीर आज़म मोदी का बहुत पुराना ताल्लुक़ है जेफरी एप्स्टीन के साथ और इस पे उनसे जवाब तलबी की जा रही है कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस वक्त भारत की वजह शोहरत बन रही हैं। और ये भी याद रखिए कि जुलाई 2017 की बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट को फ़ायदा देने के लिए उन्होंने ये किया है। यूएस प्रेसिडेंट उस वक्त थे प्रेसिडेंट ट्रंप, यही प्रेसिडेंट जो दूसरी बार अपने इक़्तिदार में आए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इट वर्कड का जुमला है, इट डिड नॉट एक्चुअली वर्क, क्योंकि वही सदर जो है वो अब भारत पे देखें किस तरीके से टैरिफ का निफाज कर रहा है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ उनकी रही है उसको वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। शाइनिंग इंडिया और डांसिंग इंडिया, यहीं से आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक वो पंजाबी कहते हैं कि अडानी वो तोता है जिसमें मूडी की जान है, या वाइफ वर्स। एक्चुअली कॉर्पोरेट इंडिया ने मूडी को बैक रोल किया। नाउ फ्रॉम बुचर ऑफ गुजरात टू स्टेट्समैन। आपको याद होगा कि मूडी साहब जब वज़ीर आला थे गुजरात के और ये सारा गोदरा वगैरह का इंसिडेंट हुआ और मुसलमानों को जलाया गया, तो इनकी एंट्री पाबंदी थी। दिस वाज फ्रॉम वेयर द कॉर्पोरेट इंडिया जो गुजराती बिजनेस कम्युनिटी है उसमें अडानी और अंबानी रहते थे और लीडिंग। अच्छा, जो इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हमने भी कुछ रिसर्च की थी। 2023 में पहली दफा आई थी अडानी पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी और वी रोट इट आल्सो, एक आर्टिकल था मिशन में छपा था, हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी, और उसमें बेशुमार चीज थी। अभी तो अमेरिका ने आई थिंक दे जस्ट कॉट ऑन वन ऑफ द मेजर चार्जेस। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी, ऑफशोर टैक्स 7 है जिसमें मॉरिशस है, देन न्यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम आया, उसके अलावा जो है कैरेबियन आइलैंड। तो यही आई थिंक बड़ी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लोग स्टफ करते हैं। एंड देन वाज फेक उन्होंने कंपनीज बनाई। तो एक लिहाज से देखा जाए तो कॉर्पोरेट इंडिया जो है इटसेल्फ इज अ बिग ब्लैक मार्केट। और इनका फिर ये भी फिगर दिया गया था उस वक्त कि ही वाज $120 बिलियन वर्थ, और मूडी की मदद से देन ही बिकेम द थर्ड रिचेस्ट मैन इन आई थिंक एशिया या वर्ल्ड में, और हिज फॉर्च्यून रोज टू लाइक $230 बिलियन इन 3 years। और कोविड में भी बड़ा फायदा अभी भी आप देखा है सारे। तो इसका आई थिंक दिस इज एक म्यूचुअल आई थिंक जिसको पंजाबी में पैरमल ग्रुप कहते हैं कि एक दूसरे की कमर थपथपाते हैं, और बहुत ज्यादा आई थिंक नाउ अडानी ओन्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पोर्ट्स इन इंडिया, और इसीलिए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकते। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटरफेयर। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन हुई है और अभी तो ये बीइंग चार्ज विद दैट, तो ये शायद आगे जाएगा। दैट्स व्हाई इज नॉट इवन विजिटिंग इंडिया जो है, सॉरी यूएस जो है, बिकॉज वहां पे चांस को गिरफ्तार कर ले जाए। तो बेसिकली इट्स अ बिग ब्लैक मार्केट, और मेरे ख्याल में दुनिया को भी इसमें अभी एफएटीएफ का रोल आता है कि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान पे, तो आप इल्जाम लगाते रहे, तो पुट इंडिया इनटू ब्लैक लिस्ट। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो इल्ज़ाम ऑब्वियसली है, जो नेक्सस की बात की जा रही है कि कैसे एक करप्ट हुक्मरानी दिखाई है मोदी ने, और फिर अपनी दोस्ती में या ये जो एलीट तबका है उसको ख़ास तौर से ये प्रोटेक्ट करते आए हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस बहुत ज़्यादा वावेला करे, चाहे उनके सहाफ़ी जो हैं बहुत ज़्यादा लिखें, क्या इसकी कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? क्या वाकई ये नेक्सस जो है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिसके अब शवाहिद आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं, ये साबित भी होगा वहाँ पे? ये भी भारत में इदारे तो हैं, लाइक जिस तरह हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आई थिंक दे हैव अ बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोर्ड, समथिंग लाइक दैट, और उसकी इंचार्ज भी शायद एक खातून थी पहले, आई डोंट नो हु इज नाउ। और जब ये अडानी की रिपोर्ट आई थी तब कांग्रेस ने डिमांड की थी कि आप इन्वेस्टिगेट। फिर इनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसको ईडी कहते हैं, तो बड़े छापे मारते हैं अपोजिशन पे, एंड मोस्टली इट इज यूज्ड एज प्रेशर टैक्टिक्स के, अपोजिशन लोगों को तोड़ के, जिस तरह आसाम में आपने देखा है, बिहार में।
تو یہ آئی تھنک جتنے ادارے ابھی ایکچولی یہ ہوا ہے کہ ہندوتوا نے بیکاز ناؤ دس از دیئر تھرڈ ٹرم 2014 سے آپ دیکھیں تو اس اسٹرانگ ہولڈ ہو گیا ہے جوڈیشری پہ. تمام الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے, دین کمز یو نو یہ جتنے وائٹ ہاؤس تھے ٹرانسپیرنسی کے یا اکاؤنٹیبلٹی کے, اور بیوروکریسی تو ان کے ویسے ہی ہاتھ میں. تو ابھی جو ہے آئی تھنک لک ایٹ ووٹ بینک پالیٹکس دے ہیو ٹو جسٹ ون 35%. وہ ہندوتوا کا جو بھکت ہے وہ بے شمار ہے. So that's why I think it's very difficult for opposition اس کو push کریں. لیکن I think اگر آپ دیکھیں الیکشن فراڈ کی بھی بات کی کانگریس نے کاؤنٹ کر کے بتایا کس طریقے سے وہ, اور ابھی جو یہ ہے I think ultimately India will have to answer, especially RSS اور BJP اور جو گجراتی بزنس they will have to answer. اتنی لوٹ کسوٹ, ایک طرف آپ دیکھیں 80 سے 85 کروڑ عوام they are literally living on government ration. 5 کلو چاول اور 1 کلو دال ملتی ہے ایک بندے کو ایک مہینے کے لیے, just imagine they can't afford it. باقی جو ہے موڈی صاحب کا آپ نے اس طرح ذکر کیا ہے ایپسٹین فائل میں بھی دیکھیں اس کا یہ صرف ایک اینگل ہے بڑا سافٹ سا ہے, بٹ جسٹ میئر ہیونگ کانٹیکٹ ود ایپسٹین یا اس کو بیفرینڈ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ پرابلی دیر آر سو مینی ادر تھنگ جو سامنے آئیں گی. اگر بہت زیادہ یو ایس فارمر پریزیڈنٹس کی بھی اگر بات کر لیں, جب ان کے نام بھی سامنے آئے تو ہر کسی نے کہا کہ obviously we were not aware of this side of Jeffrey Epstein, اور ہماری تو ویسی ایک الگ دوستی تھی, لیکن obviously ان پہ بھی سوالات اٹھے. اور امریکہ جیسی سوسائٹی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پھر جب کسی کا میڈیا ٹرائل ہونا ہو تو وہ پھر بہت آگے تک جاتا ہے, اور یہی باتیں ہمیں انڈین جرنلسٹ کے منہ سے بھی سننے کو ملتی تھیں. لیکن کیا اب وہ بھی یہی بات کہیں گے جو وہ ان پریزیڈنٹس کے لیے, امریکی پریزیڈنٹس کے لیے کہا کرتے تھے جب آپ کے اپنے پرائم منسٹر کا نام آ گیا ہے کہ بھئی آپ نے وہاں پہ ڈانس کر لیا, آپ نے گا کے دکھا لیا, اسرائیل کا دورہ آپ کا مکمل ہو گیا, یو ایس پریزیڈنٹ آپ سے خوش ہو گیا, لیکن آپ کا تعلق کس سے نکل رہا ہے؟ جیفری ایپسٹین سے, اور آپ جو ہیں وہ اس کی ایڈوائس یا اس کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. I think it will be a big test for کیش پٹیل. جب کیش پٹیل کو FBI کا ڈائریکٹر بنایا گیا تو بڑی چھلانگیں لگائی تھیں لی احمد بھگتوں نے, بیکاز سنیں بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, ہی از گوئنگ فار اٹ. میرے خیال میں ایسا ایسا چیزیں سامنے آئیں گی بیکاز کانگریس بہت سکھ. دیکھیں جتنا ٹرمپ نے ان کو ذلیل کیا ہے, آپ دیکھیں پچھلے آئی تھنک سنس مے اتنا زیادہ ٹرولنگ کی ہے, مے بی 100 ٹائم وہ کر چکے. تو کانگریس ہمیشہ پوچھتی ہے کہ وائی ڈونٹ یو ریپلائی, اگر پریزیڈنٹ بول رہا ہے یا ٹویٹ کرتا تو آپ جواب دے دینا, یو آر کلیئر. کہ اگر آپ کے جہاز نہیں کرے فور وٹ ایور ریزن. تو میرے خیال میں آئی تھنک ایسا ایسا چیزیں سامنے آئیں گی بیکاز اس میں ایون ابھی ایک اور رپورٹ ہے کہ شاید چائنا میں بھی when he was چیف منسٹر گجرات اندر بھی کچھ فائلیں پڑی ہوئی, اور اس میں اگر آپ نے دیکھی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ سبرامنیم سوامی جو بی جے پی کا ہی لیڈر ہے بٹ آج کل بریک اوے فرام دیر, اس نے کہا جی کہ چائنا ہیز سرٹن فائلز آن ہم. تو یہ اسی طرح ابھی سوری ٹو سے ان کے پچھلے پرائم منسٹر تھے اپنا, آپ کو یاد ہوگا, جو ویسے تو بیسیکلی ہی واز ناٹ میرڈ لیکن وہ بی جے پی کے تھے, اور ان پہ بھی اسی طرح کے الزامات ہیں, مطلب یہ نو کریکٹر ہے بھائی صاحب. تو یہ آئی تھنک دس از دا ٹوٹل کریکٹر, اٹس اے فساڈ کے جی. یہ ابھی آپ دیکھیں ایک ہی ہیڈ اے میرج یشودا بہن کے ساتھ, اور وہ بیچاری ہی واز ڈسکارڈڈ, اور اس نے جا کے 15-20 سال بعد اقرار کیا کہ جی ہاں ٹھیک ہے میں نے شادی کی تھی بٹ میں نے لیفٹ ہر, اور وہ دھکے کھا رہی ہیں جگہ کون ہے. تو آئی تھنک دس از بیسیکلی ہپوکریسی, اٹس اے بلیک مارکیٹ. اور دوسرا جو ہے یہ کریکٹرس لوگ ہیں میرے خیال میں, اینڈ آئی تھنک انڈیا اگر اس طرح کی لیڈرشپ انہیں رکھنی ہے تو ٹھیک, ان کو مبارک ہوں. اچھا, یہ آخری جو جملہ ہے نا اس ای میل کا میں دیکھ رہی تھی, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس کا میں ذکر پہلے بھی کر رہی تھی کہ وہ لکھا ہے کہ اٹ ورکڈ. It might have worked at that particular time, but it seems it's not working in their favor. خاص طور سے انڈیا کی obviously فیور میں بات کر رہی ہوں کہ جی اس وقت وہ خوش ہو گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ, آج بھی وہی پریزیڈنٹ ہیں, تو آج پرائم منسٹر بھی مودی ہیں, تو کیا ہوا؟ آپ نے جیسے کہا کہ اب تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں جہاں پہ ان کی تضحیق کا عنصر ملے, اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں شاید ان کو ایک اور اب یہ عنصر مل گیا, ایک اور چیز پہ جو کہ ان کے لوگ یو ایس کے اداروں کے اندر پکڑے جا رہے ہیں. ابھی وہ سائبر سیکیورٹی والا جو ان کا ایک ڈاکٹر پکڑا گیا, سو یہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ایک اور ایکسکیوز آ گیا. اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی جو اس کا کریکٹر ہے موڈی کا, آئی وڈ سے اٹ از اے ویری لو کریکٹر, اور آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ہاؤڈی موڈی اور سارا کچھ آئی تھنک اس سے پہلے آئی تھنک الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے کیا تھا, بٹ نمستے ٹرمپ اٹ آل دیٹ. تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن تو پوجا پاٹ رکھوایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جیت جائے. ٹرمپ واز آئی تھنک ہاں 33 کروڑ گاڈز, تو شاید ہی واز 33 کروڑ. ایک بار بھی پوٹن صاحب کے بھی مجسمے بن گئے وہاں, تو دے کوڈ سیلیبریٹ اینی باڈی ہیز گاٹ. ہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ لک ایٹ دی زائرنس لابی جو ہے,
To Epstein file they controlled इनका अमेरिका के businessman है, बड़े बड़े like Bill Gates का नाम political figures हैं, and how they could not trap even other political leaders. और इसका मतलब है कि बेसिकली उधर एक ज़ायनिस्ट टीम है एंड दे हैव एन एजेंडा जो अमेरिका को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और इधर एक हिंदुत्व का आई वुड से एक चैंपियन ऑफ हिंदुत्व है, एंड दे आर बेसिकली आई वुड से कि सेम डीएनए है, और आई थिंक इंडिया डिजर्व्स बेटर देन हिम, और दे शुड कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन. लेकिन वही बात है कि इट विल टेक अ वाइल, जब तक मैं कि इसकी गवर्नमेंट है बड़ा मुश्किल है कि इसको हाथ डाला जाए. बट डेफिनेटली इंडिया की बहुत ज्यादा जगहसाई हो रही है, और फिर इसके साथ एफिलिएट्स हैं. आई थिंक इवन जो बड़े बिजनेसमैन उनकी भी शायद नाम है लिस्ट में. बिल्कुल ऐसा ही है. यानी ये जो एक आलमी तमाशा इस वक्त इंडिया का मुख्तलिफ हवालों से बना हुआ है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा. ब्रिगेडियर वकारुल हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है. ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक. हालिया दिनों में स्पेन की जानिब से ये बयान सामने आना कि वो बरतानिया को दोबारा यूरोपीय यूनियन में खुशामदीद कहने के लिए तैयार है, बज़ाहिर एक सफारती जुमला लगता है, मगर दर हकीकत ये एक गहरे और वसी तर जोग्राफियाई और सियासी रुझान की अलामत है. ये बयान न सिर्फ ब्रेक्जिट के बाद यूरोप और बरतानिया के ताल्लुकात पर सवाल उठाता है, बल्कि इस वसी तर तब्दीली की तरफ भी इशारा करता है जिसमें यूरोपीय ममालिक बतदरीज अमरीका पर इन्हसार कम करने और अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. ब्रेक्जिट को जब 2016 में बरतानवी अवाम ने वोट दिया था तो इसे खुद मुख्तारी की वापसी और यूरोपीय ब्यूरोक्रेसी से निजात के तौर पर पेश किया गया. लेकिन तकरीबन एक दहाई गुजरने के बाद बरतानिया खुद इस सवाल से दो चार है कि क्या इस फैसले से वो फवायद हासिल हुए जिनका वादा किया गया था. मौशी सुस्त रवी, तिजारती रुकावटें, लेबर मार्केट के मसाइल और यूरोप से सियासी तन्हाई, ये सब अवामिल अब बरतानवी मुआशरे में एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं. यही वजह है कि यूरोप खुसूसन स्पेन जैसे ममालिक की जानिब से नरम लहजा और दरवाज़ा खुला है जैसा पैगाम गैर मामूली अहमियत रखता है. दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन खुद भी एक तब्दीली के दौर से गुजर रही है. यूक्रेन जंग, तवानाई का बहरान, नेटो पर इन्हसार और अमरीकी खारजा पॉलिसी की गैर यकीनी समत ने यूरोप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो हमेशा वाशिंगटन के फैसलों के साथ बंधा रह सकता है. फ्रांस बरसों से स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की बात कर रहा है. जर्मनी अपनी दिफाई और मौशी पॉलिसियों पर नजरसानी कर रहा है, और अब मजमूई तौर पर यूरोप में ये एहसास मजबूत हो रहा है कि अमरीका के साए से निकलकर अपनी इज्तमाई ताकत को मुनज़्ज़म करना वक्त की ज़रूरत है. ये बात याद रखनी चाहिए कि यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात किसी एक वाक़े से ख़राब नहीं हुए. इराक जंग से लेकर अफगानिस्तान के अचानक इनखला तक, यूक्रेन के मामले पर और अमरीकी तरजीहात, और अब ग्रीनलैंड, इन सब ने यूरोपीय दारुल हुकूमतों में ये सवाल पैदा किया कि क्या अमरीका वाकई यूरोप के मुफादात को अपनी पॉलिसी साजी में अव्वलीन हैसियत देता है. इसके साथ साथ अमरीकी अंदरूनी सियासत में बढ़ती हुई पोलराइजेशन और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारों ने यूरोप को मजीद मोहतात बना दिया है. ऐसे माहौल में अगर बरतानिया दोबारा यूरोपीय यूनियन के करीब आता है तो ये महज एक रुकन की वापसी नहीं होगी, बल्कि एक अलामती कदम होगा. बरतानिया की वापसी यूरोप को मौशी, सफारती और अस्करी तौर पर मजबूत बना सकती है, जबकि बरतानिया को एक बार फिर इस बड़े ब्लॉक का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है जो आलमी सियासत में अमरीका और चीन के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की सलाहियत रखता है. ताहम ये रास्ता आसान नहीं. यूरोपीय यूनियन वाज़े कर चुकी है कि अगर कभी बरतानिया की वापसी हुई तो वो पुरानी शराइत पर नहीं होगी. आज़ाद नक्लो हरकत, यूरोपीय कवानीन की बालादस्ती और मुश्तरका पॉलिसियों को कबूल करना होगा. सवाल यह है कि क्या बरतानवी सियासत और अवाम इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, या फिर ये महज सफारती कयास आराइयां ही रहेंगी. एक और अहम पहलू ये है कि यूरोप का अमरीका से फासला इख्तियार करना मुकम्मल अलहदगी नहीं, बल्कि तवाज़ुन की कोशिश है.
یورپ جانتا ہے کہ امریکہ اب بھی ایک بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اندھا دھند انحصار خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یورپی دفاعی تعاون، مشترکہ انڈسٹریل پالیسی اور متبادل توانائی کے منصوبے زور پکڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اس پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں تو اسپین کا بیان محض ایک ملک کی رائے نہیں بلکہ ایک بدلتی ہوئی سوچ کی جھلک ہے، ایک ایسی سوچ جو یہ کہتی ہے کہ ماضی کے فیصلے اٹل نہیں ہوتے اور عالمی سیاست میں دروازے کبھی مکمل طور پر بند نہیں کیے جاتے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ برطانیہ کب یورپی یونین میں واپس آئے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یورپ خود کو ایک آزاد، خود مختار اور متحد قوت کے طور پر منظم کر پائے گا، اور کیا برطانیہ اس نئی یورپی حقیقت میں اپنی جگہ دوبارہ تلاش کرنے کی ہمت کرے گا؟ آنے والے برس اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ بیانات محض سفارتی شائستگی تھے یا واقعی ایک نئے عالمی باب کا پیش خیمہ۔ لیکن ایک بات طے ہے، دنیا کی سیاست ایک بار پھر کروٹ لے رہی ہے اور یورپ اس بار محض تماشائی بننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.